بشکیک میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، شہریوں کی وطن واپسی اور انسداد منشیات کے لیے تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط۔ تاجک وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس اور منشیات کی پیداوار پر شدید سیکیورٹی خدشات پر اتفاق کیا گیا۔ ازبک وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور مشترکہ ٹریننگ کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ عوام کے لیے ایک اور خوشخبری، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کمی کر دی۔ فی لیٹر پیٹرول 377 روپے 78 پیسے کا ہو گیا، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے پر برقرار۔ وزارت پیٹرولیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ آخری روز بلاول بھٹو زرداری کا شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ صدر زرداری نے پاکستان سے غیر ملکی اڈے بند کرائے، مہمانوں کو جانے کا کہا۔ بھٹو نے ایٹم بم دیا، بے نظیر نے میزائل ٹیکنالوجی دی، ملک کا دفاع آج بھی پی پی کر رہی ہے۔ بلاول کی نام لیے بغیر نون لیگ پر بھی تنقید، کہا کہ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا، مگر اب وہ اس کا دفاع کرنے کو تیار نہیں۔ گلگت بلتستان میں کیا کام کریں گے؟ گزشتہ انتخابات میں عوامی ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام اس بار فارم 45 کا بندوبست کریں۔ اور نون لیگ کا اسکردو جی بی اے 10 میں پاور شو، جلسے سے خواجہ سعد رفیق کا خطاب، خطے کی ترقی کے لیے مساق گلگت بلتستان کو ضروری قرار دیا، گلگت کو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ دینے کا بھی وعدہ کیا، کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو توانائی بحران سے نجات دلائیں گے، عوام ووٹ کی طاقت سے اپنا مستقبل بدلنے پر قادر ہیں، جی بی کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے کہ سرمایہ کس طرح لگایا جائے، یہاں کے وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نواز شریف نے کہا میں نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، میں نے گلگت بلتستان کو محفوظ کرنا ہے، شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے 7 جون کو گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے کہ لاہور بنانا ہے۔ روٹی کپڑا اور بکار، روٹی کپڑا۔ الیکشنوں میں پانی ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، میں نے کہا یا تو برف باری ہوتی ہے۔ یہ نواز شریف کے 3 سال نکال دے تو جی بی میں پیچھے کوئی ملے گا؟ آپ کو ملے گا؟ کراچی ملک میں بربادی کی علامت بن گیا، گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں کراچی کو زب و حالی کی گونج۔ ہنزا میں ورکر کنونشن سے خطاب، خرم دستگیر نے کہا کہ 7 جون کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور، سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ کیپٹن صفدر نے بھی بلاول پر تیر چلا دیے، کہا کہ پانی ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، یہاں تو برف باری ہوتی ہے۔ نواز شریف کے 3 سال نکال دیں تو گلگت میں صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نظر آئے گا۔ میئر کراچی شہر پر تنقید کا برا مان گئے، کہا کہ کراچی غریب پرور شہر ہے، محنت کشوں کا سہارا بنتا ہے، چاہتے ہیں کہ ہنزا کراچی جیسا بنے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دی۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارتی الزامات جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود متنازع معاملہ ہے۔ پاکستان نے بھارت سے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات واپس لینے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا شیڈیول جاری، 27 جولائی کو 33 عام اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل 9 جون سے شروع ہوگا۔ انتخابی نشانات 2 جولائی کو جاری کیے جائیں گے۔ کارپوریٹ سیکٹر یا سیلریڈ کلاس، اس کو متوازن کرنے کے لیے یہ جو اسکیم ہے اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ حکومت یہ
چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم جو آج لے کر آ رہی ہے، جس کا اعلان کر رہی ہے، یہ ایک مشاورتی عمل کا نتیجہ رہا ہے۔ اس آسان اسکیم کا اطلاق جو ہے وہ ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سال کا ٹرن اوور یا مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی ہے۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان۔ اسکیم سالانہ 20 کروڑ یا اس سے کم فروخت کرنے والے دکانداروں پر ہوگی۔ دکانداروں کو ایک صفحے کا فارم بھر کر کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوں گے۔ اسکیم میں نان فائلرز اور فائلرز دکاندار شامل ہوں گے۔ 1% فکس ٹیکس ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے سے کٹا ہوا ہو تو ایڈجسٹ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اسکیم چھوٹے دکانداروں کی مشاورت اور مطالبات کے ساتھ لائی جا رہی ہے۔ FBR سے پلیٹ ملے گی جس پر دکاندار کا نام اور تفصیلات ہوں گی۔ پوائنٹ آف سیل سے استثنا مل جائے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی وضاحت۔ ملک بھر کے تاجر برادری کا نئے ٹیکس ماڈل کا خیر مقدم۔ داتوں کے اکرمن نے پروپوزل دی کہ وہاں پر دیکھیں ہمیں گروتھ بجٹ چاہیے، کیونکہ ابھی تک گروتھ ختم ہو گئی ہے ہماری اور کافی ساری انڈسٹریاں بند بھی ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بجٹ ہے یہ گروتھ بجٹ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ پالیسی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہو، تو پالیسی دے دینا ہم آپ کو۔ تاجر برادری کی حکومت کو فائلر اور نان فائلر نظام ختم کرنے کی تجویز۔ صنعت کاروں کے لیے گروتھ بجٹ اور FBR کے فکس ٹیکس نظام کا مطالبہ۔ تاجر رہنما SM تنویر نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تفصیلات بتا دی۔ کہا کہ ایڈوانس ٹیکس کے باعث کاروباری ترقی رک گئی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ نصف فیکٹریاں بند پڑی ہیں۔ ملتان میں افسوسناک حادثہ۔ شیرشاہ ٹول پلازہ شجاع آباد روڈ پر کرنٹ لگنے سے 3 مزدور جاں بحق۔ ریسکیو کے مطابق مزدور ٹول پلازہ کی لائٹ کی مرمت کر رہے تھے، لوہے کی سیڑھی بجلی کے تاروں سے ٹکرا گئی۔ روہڑی دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ ڈوبنے والوں میں 2 سگے بہن بھائی شامل۔ ایک بچے کی لاش نکال لی گئی، 2 کی تلاش رات گئے تک جاری رہی۔ اندھیرا ہونے کے سبب لاشوں کی تلاش میں دشواری کا سامنا رہا۔ ڈوبنے والے بچوں کا تعلق درگاہ وار مبارک محلے سے ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ PDMA کے مطابق زلزلے کا مرکز کشمیر ریجن تھا۔ زیر زمین گہرائی 18 کلومیٹر تھی۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ابنا ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف نئی جنگ سے گریزا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، واشنگٹن سفارتی حل کو ترجیح دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے براہ راست حملے کی صورت کے سوا فوجی کارروائی کا ارادہ نہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔